اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے جس نے اپنے فضل اور توفیق سے ایک بار پھر ہمیں زندگی میں ماہ رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں اور سعادتیں عطا فرمائی ہیں، اور ماہ رمضان الحمدللہ پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی برکتیں، رحمتیں اور بہاریں لوٹا رہا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا کیا جاتا ہے۔ یہ صبر اور غم خواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے دکھ، تکالیف اور پریشانیوں کو بانٹنے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں کسی دوسرے مسلمان کو روزہ افطار کرانا آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اپنے گناہوں کی بخشش اور جہنم سے نجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی بہت سی ایسی خصوصیات ہیں جو اس کے علاوہ کسی اور مہینے کو حاصل نہ ہو سکیں، خصوصاً 5 چیزیں جو اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان المبارک میں تاجدار کائنات آقا علیہ السلام کے صدقے اور وسیلے سے اس امت کو عطا فرمائی، جو اس سے قبل کسی امت کو بھی عطا نہیں کی گئیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق ان میں سے پہلی چیز اس ماہ مبارک کے اندر روزہ دار کے روزہ کے منہ کی بو اللہ رب العالمین کے ہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری چیز آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اس ماہ مبارک میں روزہ دار کے لیے سمندری مخلوق اور تمام قسم کی مچھلیاں بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اور تیسری چیز آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اس ماہ مبارک میں روزہ دار کے لیے ہر روز جنت آراستہ و مزین کی جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز اس ماہ مبارک میں شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کے قید کر دیا جاتا ہے تاکہ روزہ دار رمضان میں ان برائیوں تک اور ان گناہوں تک نہ پہنچ سکے جن برائیوں اور گناہوں اور بدعمالیوں تک روزہ دار ماہ رمضان کے علاوہ پہنچ جاتا ہے۔ اور 5ویں چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کی آخری رات پورے مہینے میں جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کی رضا اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے ہوتے ہیں، اس ماہ مبارک کی آخری رات اللہ رب العالمین ان تمام روزے داروں کی کامل بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ماہ رمضان المبارک کی بہت سی ایسی برکتیں ہیں کہ جنہیں گنتی اور شمار میں لانا ممکن نہیں۔ تاجدار کائنات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں جب میرا غلام، میرا امتی اور مجھ سے محبت کرنے والا روزہ رکھتا ہے تو فرمایا ہوا میں پرندے اس کے لیے بخشش و مغفرت کا سوال کرتے ہیں، اور بلوں میں چونٹیاں اس کی بخشش و مغفرت کے لیے سوال کرتی ہیں، اور سمندر میں مچھلیاں اس کی بخشش و مغفرت کے لیے سوال کرتی ہیں۔ گویا پوری کائنات آقا علیہ السلام کے غلام روزہ دار کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور بخشش و مغفرت کا سوال کرتی ہے اور اس کے لیے سوالی بن جاتی ہے۔ اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ لوگو یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے کتاب اللہ قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اور سبحان اللہ، صرف قرآن مجید ہی اس ماہ مبارک میں نازل نہیں ہوا بلکہ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آقا علیہ السلام سے قبل جتنے انبیاء و مرسلین گزرے ہیں ان تمام انبیاء و مرسلین پر جتنی آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل کیے گئے ہیں وہ تمام کی تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے اسی ماہ مبارک میں، ماہ رمضان المبارک میں نازل کیے گئے ہیں۔ اور شب قدر جیسی مبارک رات بھی اسی ماہ رمضان المبارک میں ہے۔ لہٰذا میں تمام اہل محبت سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس ماہ مبارک کے لمحات کی دل و جان سے قدر کریں۔ ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساعت اور ایک ایک لمحہ اس ماہ مبارک کا اس قدر قیمتی ہے کہ بقیہ 11 مہینے مل کر بھی ان کا مقابلہ اور برابری نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنے تمام تر قیمتی اوقات کو زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید میں صرف کریں، توبہ و استغفار میں صرف کریں، اعمال صالحہ میں صرف کریں، اور ہرگز اپنے قیمتی لمحات کو سحر ٹرانسمیشنیں اور افطار ٹرانسمیشنیں اور ٹی وی شو
اور اینکروں کے پروگرام دیکھ کر ہرگز ضائع نہ کریں، بلکہ اپنے تمام تر اوقات کو اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ ریزی میں، اعمال صالحہ کی کثرت میں، اپنے ظاہر و باطن کے پاک کرنے میں لگائیں، تاکہ قبر کی سختی سے بھی نجات ممکن ہو، حشر کی شرمندگی سے بھی نجات ممکن ہو، اور آقا علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ بھی نصیب ہو۔ یاد رکھیں، ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔